بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، 29 رمضان شب قدر کی آخری رات ہے۔ 29 بار ہی قرآن کی صرف یہ آیت پڑھ لو جو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، تو انشاءاللہ سب امت مسلمہ کو ذاتی گھر، دولت، ذہنی سکون اور خوشیاں عطا ہوگی، اور جو بھی اللہ پاک سے جائز مانگے گا وہ انشاءاللہ اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ بیٹیوں کا نصیب چمک اٹھے گا، رشتے میں آنے والی رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی، اور میرے پیارے بھائیوں کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ کسی بھی جائز دعا کو قبول کروانے کے لیے آپ سب ادا کر سکتی ہیں۔ شرط صرف یہی ہے کہ اس وظیفے کو ادا کرنے کی جس مقصد کے لیے آپ دعا مانگیں وہ آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے۔ باقی پھر آپ کسی بھی ڈر کے بغیر اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو فائدہ دلوا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتیں رکھی ہیں۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات طاق راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں طاق رات یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ آج کا یہ مجرب وظیفہ آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے 29ویں رات کو ادا کرنا ہے، جو طاق راتوں کی آخری رات ہے۔ انشاءاللہ اس طاق رات کے صدقے ہی سب کی جائز دعائیں قبول و منظور ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رنج و غم ہے ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ ذہنی سکون سب کو حاصل ہوگا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب امت مسلمہ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اللہ رب العالمین کا بہت احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بار پھر رمضان مبارک کی طاق راتیں نصیب فرمائی۔ آئیں اب آپ کو عمل سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ کو اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے یہ عمل 29ویں رات کی آخری پہرے میں ادا کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے نماز تہجد کے بعد اس عمل کو ادا کرنا ہے۔ مجبوری یا بیماری کی حالت میں میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں، جو تہجد کی نماز کے بعد اٹھ کر اس وظیفے کو ادا نہیں کر سکتے، وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہی اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو فائدہ دلوا سکتے ہیں۔ جب آپ تہجد کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کریں تو آپ اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس لے کر رکھ لیجئے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سامنے پانی کا گلاس لے کر نہ رکھیں۔ آپ نے سب سے پہلے تہجد کی نوافل ادا کر لینے ہیں۔ آپ نے جتنی بھی نوافل ادا کرنے ہیں آپ اتنے نوافل ادا کر لیں، اور پھر آپ نے اسی جگہ پر قیام کر کے اسی جگہ پر بیٹھ کر پھر آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ پاک صاف ہو جانا ہے، اچھے کپڑے پہن لینے ہیں، باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کو ادا کرنا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو ہرگز ادا نہ کریں۔ معزز ناظرین، جب آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر قیام آپ نے کر لیا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینا ہے، اپنی نیت کو باندھ لینا ہے کہ آپ نے اس عمل کو کس جائز حاجات کو قبول منظور کروانے کے لیے ادا کرنا ہے، پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اس وظیفے کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ وہ سب آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے اور پھر آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 707 بار آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے،
اس میں زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ جب ہی آپ نے 707 بار درود ابراہیمی کا ورد کر لیا، اسی ہی دوران آپ نے ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ پیش آپ نے کر دینا ہے، اور پھر آپ نے دوبارہ اپنے وظیفے کی جانب آ کر آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ یا اللہ کو پڑھنا ہے، 21 مرتبہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ معزز ناظرین، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت سورہ فاتحہ کی آپ نے آخری آیاتیں پڑھنی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے یہ آیت 21 مرتبہ ہی ادا کرنی ہے، 21 مرتبہ آپ نے یہ ادا کر لینی ہے اس آیت کو، اور پھر دوبارہ آپ نے آخر میں صرف ایک مرتبہ ہی آپ نے آخر میں یا اللہ کو پڑھ لینا ہے، اور آپ نے 7 مرتبہ آخر میں یا کریم کو ادا کر لینا ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، آپ نے سیم اسی طریقے سے اس عمل کو ادا کرنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو یہ عمل سمجھایا ہے اور بتایا ہے۔ اور جو آپ کے سامنے ایک پانی کا گلاس پڑا ہوگا، اس پر آپ نے 7 مرتبہ ہی پھونک مار دینی ہے۔ 7 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد آپ نے 7 ہی سانسوں میں، یعنی کہ 7 آپ نے گھونٹوں میں اس پانی کو اپنی حلق سے آپ نے نیچے اتار لینا ہے۔ جب آپ نے پانی کو پی لیا تو پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانے ہیں۔ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گڑگڑانا ہے۔ آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا میں بیان فرمانی ہیں۔ آپ نے دعا میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بھی بیان فرمانی ہے۔ اے زندہ و جاوید، اے کائنات کے مالک، تیرا کوئی معبود نہیں، میری مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، میں آپ سے مدد مانگنے کے لیے آپ کی تعریف کو بیان فرما رہا ہوں یا فرما رہی ہوں۔ میری دعا کو قبول و منظور فرما لیجئے، میری دل کی طرف کو سن لیجئے، اور جو بھی میری پریشانی ہے اس کو ختم کر دیجئے، اور میرے لیے آسانیاں ہی آسانیاں آگے آنے والی زندگی میں پیدا فرما دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، قرضے سے نجات حاصل ہو جائے گا، رزق میں برکت پیدا ہو جائے گی، دولت آنا شروع ہو جائے گی، بیٹیوں کے رشتے میں جو رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ میری بہن جو بیرون ملک اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، اس کی بھی وہ دلی تمنا پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی حاجات روائی کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں ہیں اور بہت سی تکلیفیں ہیں جس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرما کر اپنی پریشانیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر کے ہمارے سے پھر بات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو کامنٹس میں بھی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔